بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تربیت پر جنت میں اپنی رفاقت اور قربت کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانے جاہلیت، عرب کے جاہلی معاشرہ اور اسلامی معاشرے میں کس قدر فرق تھا، آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے جانا کہ جاہلیت میں ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرتا تھا، اور لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھتے تھے، خود اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جاہلیت میں لوگوں میں لڑکیوں کے حوالے سے یہ تصور قائم تھا، لیکن جب وہ اسلامی معاشرے میں داخل ہوئے اور ان کے دل میں ایمان راسخ ہوا، حساب و کتاب پر ایمان آیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، عقیدہ باس بعد الموت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل تربیت کی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کے حوالے سے ان کے دل میں ایسی عقیدت اور محبت آئی کہ اپنی بیٹیاں تو اپنی بیٹیاں ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی کفالت اور تربیت کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، دوسروں کی بچیوں کو پالنے کے لیے۔ سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا۔ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی سن 6 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن قریش کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ میں روک دیا، مکہ کے قریب، اور مکہ میں جانے نہیں دیا۔ تو اس وقت بہت ساری باتوں پر صلح ہوئی، کچھ شرائط منظور ہوئے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں، اور یہ عمرہ اگلے سال کریں۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب اگلے سال آئیں گے تو مکے میں صرف 3 دن کی قیام کی اجازت ہوگی، 3 دن میں عمرہ وغیرہ کر کے آپ یہاں سے مکے سے روانہ نکل جائیں گے۔ اس شرط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال سن 7 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے، اس لیے اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے، معاہدے کے مطابق ہے، قریش کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ معاہدے کے مطابق 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اخرج عنا، اس لیے کہو کہ مکے سے نکل جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ سے واپس روانہ ہونے کے لیے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی، جو ابھی چھوٹی بچی تھی، بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے آئی، تنادی یا عم یا عم، چچا چچا کہہ کر کے پکار رہی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھیں کہ کوئی بچی میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. وہ گئے اور بچی کو گود میں اٹھا لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے اور اسے لے لو اور اس کی ہم کفالت کریں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ جمع ہو گئے. اس بچی کے بارے میں 3 لوگ آپ کے پاس بحث کرنے لگے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں پہلے لیا ہوں اس بچی کو, میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں اس بچی کی کفالت کروں گا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور میں اس بچے کی خالہ میری زوجیت میں ہے, اس لیے میں اس بچی کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, اس لیے اس بچی کی کفالت میں کروں گا, مجھے موقع دیجیے. تینوں اس بچی کی کفالت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا, اس لیے کہ اس بچی کی خالہ ان کے زوجیت میں تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام, اس لیے کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور اس بچی کی صحیح کفالت اور تربیت اس بچی کی خالہ ہی کر سکتی. تو آپ غور کیجئے کہ یہ اسلامی معاشرے کا ماحول ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے, لیکن جب ان کی تربیت ہوئی اور ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا تو دوسروں کی بچیوں کی کفالت کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے سے مسابقہ اور مقابلہ کر رہے تھے. یہ ایمان کا عقید آخرت کا فائدہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے اور آخرت پر عقیدہ اس کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر, اس کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے, نفع اور نقصان کے پیمانے اس کے بدل جاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کا عقیدہ مضبوط کیا جائے. جو شخص اللہ رب العالمین پر, آخرت کے دن پر, رب العالمین سے ملاقات پر, حساب و کتاب پر, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر, ان سب چیزوں پر, آخرت کے مراحل پر جتنا پختہ ایمان اور یقین رکھے گا وہ اتنے ہی زیادہ سنبھل کر کے احتیاط کے ساتھ اور نیکیوں میں اور گناہوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر آخرت کے عقیدے کو ہم اپنے دلوں میں مضبوط کریں اور آخرت کے مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں ہم اس پر پختہ ایمان اور یقین رکھیں تاکہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو اور گناہوں سے بچنے کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.